اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یاسین کے آیت نمبر 22 سے شروع کرتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جا من اقصی المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا دوسرے شہر کے کنارے سے، اور اس نے آ کے کہا کہ تم اے میری قوم کے لوگوں، تم پیغمبروں کی پیروی کرو جو کہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اپنی اس خدمت کا، اور وہ خود ہدایت کے رستے پر ہیں، تو تمہیں ان کے اطاعت کرنی چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ وہ آ کے ان کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو وہ آدمی کہہ رہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں کیوں نہ اس ذات کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں، مجھے تو کرنی چاہیے اس کی عبادت، کیونکہ اس نے مجھے پیدا کیا، مجھے اتنے عیش و آرام دیے، اتنی سہولتیں دی، اتنی نعمتیں عطا کی، تو مجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ أَتَخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِيدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ۔ اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تم نے بنا لیے ہیں اپنے لیے معبود، یریدن الرحمن، اور تم نے تو جھوٹے معبود بنائے ہوئے ہیں، بت پرست تھے نا وہ لوگ۔ تو اگر رحمان چاہے کہ تمہیں کوئی نقصان دے تو لا تغنی عنی، تو مجھے کوئی بھی کام نہیں آئے گی میرے لیے، شفاعتہم، ان کی شفاعت، کس کی شفاعت؟ معبودوں کی جو بنائے ہوئے ہیں، شفاعتہم شیئا، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے رحمان سے۔ تو مطلب کہ ہر کام جو ہے اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، تو یہ بتوں کو تم اپنے معبود بنایا ہو تم لوگوں نے، تو پھر اللہ سے وہ تمہیں نہیں چھڑا سکیں گے، جب اللہ کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ وہ تمہیں نہیں چھڑا سکیں گے۔ بت تو ویسے بھی کچھ بھی نہیں کرنے جوگے۔ انی اذل فی ضلال مبین، تو اگر کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو بھاگتا ہوا آیا ہے نا، اگر میں ایسے کروں تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، تو میں ایسا کیوں کروں؟ میں نے تو اپنے اللہ ہی کو فرمان روا بنایا ہوا ہے، میں اس کے سوا کسی اور کو نہیں پوجوں گا۔ انی، بے شک میں، آمنتو بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، لہذا تم بھی اسی رب پر ایمان لاؤ جو میرا بھی ہے، رب تمہارا بھی ہے۔ تم میری بات سنو، کہا گیا۔ تو اسی وقت انہوں نے نا، وہ جو کفار مکہ تھے، انہوں نے اس شخص کو نا قتل کر دیا اسی وقت، کہ یہ کہاں سے فساد ڈالنے کے لیے آ گیا ہے ہمارے درمیان۔ جب قتل کر دیا تو وہ اسی وقت قیل ادخلوا الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ تو
اسی وقت اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. ادھر سے وہ اس کی جان نکلی، ادھر سے وہ جنت میں داخل ہو گیا. اسے کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. تو وہ پھر اس نے کیا کہا، کاش کہ میری قوم جان لے. کیا جان لے؟ کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے. سبحان اللہ. قیل ادخل الجنت، تو اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جائے. کالا، اس نے کہا، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جانتی، اس بات کو جان لیتی. بما غفر لی ربی، کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے. وجعلنی من المکرمین، اور مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا ہے. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین، اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور نہ ہم نازل ہی کرنے والے تھے. وہ تو صرف ایک ہولناک چیز تھی، پھر یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس شخص کی کہانی تو ختم ہو گئی، وہ تو جنت میں چلا گیا. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ھم خامدون، تو پھر یہ تو ایک چیخ تھی، ایسی ہولناک تھی کہ اس سے سب کے سب وہیں اس کو سننے کے ساتھ ہی ڈھیر ہو گئے، ختم ہو گئے. ایسے ہو گیا جیسے کوئی چراغ بجھ جاتا ہے، فوراً ہی بجھ گئے. یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہوتا ہے ان بندوں پر، یاتیہم من رسول، جن کے پاس جو بھی رسول آتا تھا. یاتیہم من رسول، ان کے پاس جو بھی رسول آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، الا کانوا بہ یستہزئون، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. ان پر افسوس کر رہے ہیں. الم یروا کم اہلکنا، اللہ تعالیٰ افسوس کر رہے ہیں ان لوگوں پر. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم، کتنی ہی بستیوں کو اس سے پہلے ہم نے ہلاک کیا، من القرون، قوموں میں سے، انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. یعنی دنیا میں ہر طرف نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، بلکہ مکہ میں وہ ان قبروں پہ سے، یہ قبریں کہہ سکتے ہیں جن میں وہ دھنس گئے اندر، یا عذاب آیا تو اتنا سخت آیا کہ اوپر کی بستی نیچے کر دی اللہ تعالیٰ نے. انہیں بستیوں کے اوپر سے تم گزرتے ہو، انہیں کے ٹوٹے ہوئے کھنڈرات بنے ہوئے گھر دیکھتے ہو، تو پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے. تو اس لیے اللہ افسوس کر رہے ہیں ان لوگوں پر کہ ہم نے کتنی بستیوں کو آباد کر دیا، کہ تباہ کر دیا، کہ مطلب جن میں پیغمبر بھیجے ہم نے، لیکن انہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، تو اب وہ بستیاں تباہ برباد ہو گئی، تو اب وہ دنیا میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آئیں گی. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور بے شک سب کے سب، جمیع لدینا، سب کے سب جو ہیں ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے قیامت کے روز. وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے نشانی بنایا اس زمین کو جو کہ مردہ تھی، پھر ہم نے اس زمین کو کیا دیا، زندگی دے دی، یعنی کہ وہ دوبارہ سے زندہ ہو گئی اور اس میں پیداوار شروع ہو گئی. اور اخرجنا منہا، اس میں سے ہم نے نکالا، پیدا کی اس میں حبن، اناج.
فمنہ یاکلون، جس کو تم کھاتے ہو، یاکلون یا وہ کھاتے ہیں، اسی میں سے وہ کھاتے ہیں، پھر بھی نہیں دیکھتے، پھر بھی نہیں سوچتے، ان کی عقل ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے باغات بنا دیے ان کے لیے، اور اس زمین میں کھجوروں کے من نخیل باغات بنا دیے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنا دیے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے بہا دیے اس میں چشمے، سبحان اللہ، اس میں چشمے جاری کر دیے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَارِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کہ تاکہ وہ کھائیں ان کے پھلوں میں سے جو پیدا کی اللہ نے، ان کے پھلوں میں سے کھائیں، وَعَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے بنایا ہے، افلا یشکرون، تو وہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے اللہ کا، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے، اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے، ناشکرے لوگ ہیں۔ سبحان الذی خلق ازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج، جس نے جوڑے جوڑے بنایا، کلھا، ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنایا، مما تنبت الارض، جو زمین سے پیدا ہوتے ہیں ان کے جوڑے جوڑے بنائے، ومن انفسہم، اور ان کے اپنی ذات کے بھی جوڑے جوڑے بنائے، جیسے انسان ہے جوڑے جوڑے ہیں نا، نر اور مادہ، تو ان کے ویسے ہی درختوں کے بھی جوڑے جوڑے بنائے، پھلوں کے بھی جوڑے جوڑے بنائے، ہر چیز کے اللہ نے جو بھی زمین سے پیدا ہوتی ہے ان کے جوڑے جوڑے بنائے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ ان کے بھی جوڑے جوڑے بنائے جن کو یہ جانتے ہی نہیں، اتنا کچھ پیدا کیا ہے، ہم سب چیزوں کو نہیں جانتے، کچھ ہماری نظروں سے ابھی اوجھل ہے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جن کو وہ نہیں جانتے، وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ، تو ان کے لیے نشانی ہے رات جو ہے ان کے لیے نشانی بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، تو دن اس میں سے ہم کھینچ نکالتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے رات نشانی کے طور پہ بھیجتے ہیں، اور اس میں سے دن کھینچ لیتے ہیں، کبھی دن ہوتی ہے کبھی رات ہوتی ہے، دن رات سے پہلے نہیں آ سکتا، رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، وہ اپنے وقت مقررہ پر آتے ہیں جیسے اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، پھر دن ختم ہونے پر یکایک وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ، پھر وہ ہو جاتے ہیں اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، جب دن ختم ہوتا ہے تو اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، یعنی رات ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ نجات جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ہی ہے، اور یہی ہدایت کا رستہ ہے۔ احادیث میں بھی یہ مفہوم مختلف پیراؤں میں بیان کیا گیا ہے، ملاحظہ ہو البخاری حدیث 6482 والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج جو ہے وہ چلتا ہے اپنے مستقر لہا، کس پر؟ سورج اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے چلتا رہتا ہے، اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ
نہایت غالب اور جاننے والے کے لیے کا اندازہ ہے. جاننے والے کا اندازہ ہے. کون ہے جاننے والا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا یہ اندازہ ہے. اللہ تعالیٰ کے اندازے کے مطابق وہ چلتے ہیں. والقمر قدرناہ، اور چاند کو ہم نے چاند جو ہے اس کی منزلیں طے کر دی ہیں. حتیٰ آدھا کل ارجن القدیم، حتیٰ کہ وہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اور چاند کے شان شان نہیں، سورج کے شان شان نہیں ہے کہ وہ پکڑ لے چاند کو. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات جو ہے دن کے بعد آنے والی ہے. نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب اپنے اپنے مدار پر تیر رہے ہیں. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے سوار کرایا اس کی اولاد کو فی الفلک، کشتی میں، مشحون بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا دیا. یعنی نوح علیہ السلام کا یہ حوالہ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا دیا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے پیدا کیے ان کے لیے اسی طرح کی اور بھی سواریاں پیدا کر دی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. پہلے تو کشتی بنائی تھی نا، پھر اتنے بڑے بڑے جہاز، بحری جہاز، ہوائی جہاز، ٹرینیں، بسیں، گاڑیاں، جو بھی ہیں یہ سب اللہ کے کرم سے ہی چلی ہیں، اللہ کے فضل سے ہی چلی ہیں. اللہ نے اتنی عقل دی لوگوں کو کہ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور یہ سب ایجادات کی. تو اصل میں ایجاد کرنے والا اللہ ہی ہے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اگر ہم چاہیں تو ہم غرق کر دیں ان کو. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، تو پھر کوئی بھی ان کی فریاد سننے والا نہ ہوگا. صریخ لہم، ان کی فریاد کوئی بھی نہیں سنے گا اور نہ وہ چھڑائے جا سکیں گے. وَلَهُمْ يُنقَذُونَ، یا نہ وہ چھڑائے جا سکیں گے. ٹھیک ہے. اللہ رحمت منا ومتان الہین، بے شک یہ رحمت ہے اللہ کی ہمارے لیے. رحمتم منا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے. ومتاعن، اور فائدہ ہے، الہین، ایک خاص وقت تک کے لیے. یہ سب کچھ جو دیا ہے اللہ نے ہمیں، یہ فائدہ ہے خاص وقت تک کے لیے ہے، روز قیامت تک پھر یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ کی جو رحمتیں ہیں، جو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ان کا ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. یہ خاص وقت تک کے لیے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو جو کچھ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے، یعنی دنیا میں جو عذاب تم دیکھتے ہو مختلف قسم کے، چھوٹے بڑے. وما خلفہم، تو جو تمہارے پیچھے عذاب ہے، یعنی جو آخرت میں آئے گا. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو تمہیں چاہیے کہ ڈرو اس عذاب سے. وما تاتیہم من آیات من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور جب بھی آتی ہیں ان کے پاس کوئی آیات، من آیات ربہم، ان کے رب کی طرف سے،
इला कानवाना मोरदीन, तो वो क्या करते हैं, तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। कोई भी निशानी वो देखते हैं ना अपने रब की, तो वो मुंह मोड़ लेते हैं। वैज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, तो जब उनसे कहा जाता है कि उस रिज़्क़ में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो। क़ाल अल्लज़ीना, तो उन लोगों ने कहा, काफरू, जो काफर थे ना, उन्होंने कहा लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से, अनुतइमु मल्लो यशाअल्लाहु, क्या हम उनको खिलाएं जो कि अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही उनको खिला लेता, हम क्यों खिलाएं। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, तुम तो खुली गुमराही में हो। और यक़ूलूना, और वो कहते हैं, कौन कहते हैं, मक्का वाले, अहले मक्का कहते हैं, मता हाज़ल वादो, कब होगा ये वादा पूरा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। मा यंजुरूना इल्ला सैहतम वाहिदतन ताखुज़ुहुम वहुम याखिसमून, वो तो सिर्फ एक हौलनाक चीख का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्हें आ पकड़ेगी। वो यंजुरूना, वो मुंतज़िर हैं, इल्ला सैहतन, सिर्फ एक चीख के, वाहिदतन, एक चीख के वो मुंतज़िर हैं, ताखुज़ुहुम, वो पकड़ लेगी उनको, वहुम याखिसमून, और वो उस वक्त झगड़ रहे होंगे आपस में। फला यस्ततीऊना तौसियतम व ला इला अहलिहिम यरजिऊन, फला तस्ततीऊना, फिर कोई भी वो इस्तात नहीं रखेगा कि तौसियतन, कि कोई वसीयत कर सके। अचानक ही अल्लाह उन्हें पकड़ लेगा तो उन्हें कोई वसीयत करने का भी मौका नहीं मिलेगा। ला इला अहलिहिम व ला इला अहलिहिम यरजिऊन, और ना वो अपने घर वालों की तरफ लौट कर वापस जा सकेंगे। बस ख़त्म कहानी। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलून, फिर क्या होगा, फिर अल्लाह ताला सूर फूंक देगा। जब सूर फूंका जाएगा, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि, जब सूर फूंका जाएगा, फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि, तो वो अपने अपनी कब्रों से निकल कर इला रब्बिहिम यंसिलून, अपने रब की तरफ भागते चले जाएंगे। क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना, वो कहेंगे कि हाय अफसोस, ये किसने हमें जगा दिया नींद से और हमारी ख्वाबगाह से हमें उठा दिया। हाज़ा मा वअदर रहमान, यही तो वो वादा था जो रहमान ने किया था। वो सदक़ल मुरसलून, और वो रसूलों ने भी सच कहा था। यही वादा किया था ना रहमान ने कि तुम कब्रों से उठाए जाओगे, तो ये सच्चा वादा है ना। रहमान ने सच कहा था बस, और रसूलों ने भी सच कहा था। अब अगर तुम मानोगे कि हाँ सब कुछ सच था, हमें दुनिया में वापस भेज दो, लेकिन अब वो दुनिया तो ख़त्म हो गई, अब अपने किए की सज़ा भुगतो। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन।